بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے 15ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات سے جڑنے کی اور انہیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتا ہے۔ اسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اسراء کا مطلب ہے بیت اللہ سے بیت المقدس کے رات کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، اور یہ زمینی سفر تھا۔ اور معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس سے 7 آسمانوں پر جانا یہ معراج کہلاتا ہے۔ اور یہ واقعہ مدینہ ہجرت سے 3 سال قبل پیش آیا۔ مشہور یہ ہے کہ یہ 27 رجب کو پیش آیا، لیکن کسی بھی مسند روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ یہ واقعہ فلاں مہینے میں اور فلاں تاریخ کو پیش آیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے، جب کفار کا ظلم و ستم اپنے عروج پر پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار بیوی جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور آپ کے محافظ چچا ابو طالب وفات پا گئے، اور قبیلے کا سردار آپ کا سخت دشمن ابو لہب بن گیا، جس کا پہلا فیصلہ یہ تھا کہ محمد کو قبیلے سے نکال دیا جائے، خارج کر دیا جائے۔ یہ معاملہ سارا کا سارا درپیش ہوا، اور ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو شیب بن ابی طالب کی گھاٹی کے اندر قید کر دیا گیا 3 سال تک، جس کو لاک ڈاؤن کا نام بھی دے سکتے ہیں، اور عالمی بائیکاٹ کہ نہ تو کوئی ان سے تجارت کر سکتا ہے، نہ کوئی نکاح کر سکتا ہے، نہ کوئی میل ملاپ ہو سکتا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والوں کو ایک وادی کے اندر بند کر دیا گیا۔ اور صحابہ کا بیان ہے اس بارے میں کہ ہمیں بھوک کی اتنی قلت تھی کہ ہم نے درختوں کے پتے بھی کھائے، کہ مشرکین نے ہمیں اتنا تنگ کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام زید بن حارثہ کے ساتھ طائف کے سفر پہ گئے، اور طائف کا واقعہ بھی آپ کو خوب معلوم ہے کہ کس طرح رسول اللہ نے 3 سرداروں کو اسلام کی دعوت دی، اور انہوں نے نہ ماننا تو کجا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑایا، اور آپ کے پیچھے کو بچوں کو بھی لگایا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام پہ پتھر بھی برسائے۔ یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جو حقائق ہیں، جو آسمان نے بھی دیکھے اور زمین نے بھی دیکھے، اور سارے کے سارے فرشتوں نے بھی دیکھے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے معاملے میں ستایا بھی جا رہا ہے اور تکالیف بھی دی جا رہی ہیں، تاکہ قیامت تک انسانوں کو پیغام دینا ہے کہ تم جس معاشرے میں رہو گے، معاشرہ مخالفت کرے گا، لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، لیکن تم نے محمد عربی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے سب کچھ برداشت کرنا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ طائف کے لوگ بعد میں مسلمان ہوئے۔ اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارے بعد بھی آنے والے انشاءاللہ دین کی بہار دیکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ یہ سارے کے سارے حالات جب پیش آ گئے تو اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اعزاز دیا، وہ مرتبہ دیا جو 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کے حصے میں بھی نہ آیا۔ وہ اعزاز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب سے ملاقات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا، جس کو قرآن بیان فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، بڑی برتر ہے وہ ذات، بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو راتوں رات بیت اللہ سے بیت المقدس تک، اور وہ بیت المقدس جس کے ارد گرد کے علاقے کو ہم نے برکت سے نوازا ہے۔ کم و بیش اکثر انبیاء وہیں بیت المقدس اور فلسطین اور عراق اور شام کے علاقے میں تشریف لے کے آئے، اور ایک روایت کے مطابق 40,000 صحابہ کی قبریں اسی ارد گرد کے علاقے کے اندر، انبیاء کی قبریں اسی ارد گرد کے علاقے کے اندر موجود ہیں۔ معراج کا واقعہ ایک حدیث میں مختصر سا اس طور پہ نقل کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک جانور لایا گیا جسے براق کا نام دیا جاتا ہے، وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، اس کا قدم وہاں پہ پڑتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی۔ میں جبرائیل کے ساتھ اس پہ سوار ہوا، پھر کچھ ہی دیر چلا تھا کہ جبرائیل نے مجھے بتلایا اور کہا کہ ادھر نماز پڑھیں۔ میں نے وہاں نوافل ادا کیے، پھر میں نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبرائیل نے مجھے بتایا یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کریں گے، یعنی مدینہ المنورہ۔ پھر کچھ دیر اور چلے، پھر مجھے کہا یہاں پہ نوافل ادا کریں، میں نے وہاں پہ نوافل ادا کیے۔ میں نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ جبرائیل نے مجھے بتایا یہ طور سینا ہے جہاں پہ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے بات فرماتے تھے۔ پھر تھوڑی دیر اور چلے، پھر مجھے کہا یہاں پہ نوافل ادا کریں، میں نے نوافل ادا کیے۔ میں نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟
کہا بتلایا گیا یہ بیت اللحم ہے جہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس کے بعد بیت المقدس میں حضور تشریف لے کے گئے، سارے کے سارے انبیاء کو امامت کروائی، اور اللہ جل جلالہ نے سارے کے سارے انبیاء کو بتلا دیا تم سب بھی میرے نبی ہو، اور یہ تمہارے امام الانبیاء ہیں، یہ تم سب میں سے سب سے زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں۔ اور جس بیت المقدس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی، آج وہی بیت المقدس میرے بھائی دوستو وہاں پہ خون کی ہولی بھی ہے، آہوزاری بھی ہے، اور دوران نماز اور دوران تراویح مسلمانوں کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے، اور عالمی طاقتیں اور عالمی مسلمان کے حکمران سارے کے سارے خاموش ہیں، صرف چند احتجاجی باتیں، چند احتجاجی ٹویٹس کر دیتے ہیں، اور بات چند دن کے بعد ختم ہو جائے گی۔ وہ جو خون ضائع ہوا، وہ جو عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، ان کو لوٹا گیا، جو بے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، ان کا حساب کون دے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے صبح بھی عرض کیا تھا، المسلمون کالجسد الواحد، سارے کے سارے مسلمان دنیا کے ایک جسم کی مانند ہیں، اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، تو کم از کم ہم کچھ نہیں کر سکتے جو حکمران کر سکتے ہیں، ہم کم از کم ان کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں، ہاں جی، اللہ سے مانگ ضرور سکتے ہیں، یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما، عافیت والا معاملہ فرما، جو ظلم اور بربریت وہاں پہ ہو رہی ہے یا اللہ ان کو تباہ فرما، ان کو عاد اور سمود کی طرح اسرائیل والوں کو تباہ فرما۔ یہ وہ قوم ہے جن کے اوپر 28 پاروں میں اللہ نے لعنت فرمائی جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے۔ پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور پھر وہاں پہ عرش، پھر قرآن فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنے بندے پہ جو وحی فرمانا تھا وہ وہی فرمایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کا سب سے اہم رکن، سب سے اہم تحفہ یعنی 50 نمازیں دی گئیں، اور آخر میں ان کو 50 کو 5 کر دیا گیا، اور امت آج 5 کے اعتبار سے بھی کدھر کھڑی ہے؟ سب کے سامنے، سب کے سامنے ہے۔ جو تحفہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر دیا تاکہ اے حبیب آپ کی امت زمین پہ رہتے ہوئے اس تحفے پہ عمل کر کے آسمان والے تک رسائی حاصل کرے گی، اللہ تک رسائی حاصل کرے گی۔ تو میرے عزیزو، صحابہ کے اقوال سے یہ بات ثابت ہے، اور حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے، اس مسلمان کا اسلام کوئی معتبر نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، چاہے وہ خاتون ہے چاہے وہ مرد ہے۔ اس لیے خود بیوی بچوں سمیت اتنا ایمان ضرور ہو کہ ہم پنجگانہ جو نماز فرض ہے اس کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، او لوگو اگر تم اچھائی کرو گے، نیکی کے اعمال کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہی پہنچنا ہے۔ ہماری نمازوں سے اللہ کے درجات بلند نہیں ہوں گے، ہماری نمازوں سے اللہ کی جنت بڑی نہیں ہوگی، ہماری نمازوں کا فائدہ میرے عزیزو ہمیں ہی پہنچے گا، ہمیں ہی پہنچے گا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور جنت میں بھی۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے نمازیں چھوڑ کے اللہ کی بغاوت اختیار کی تو اس کا نقصان اللہ کو نہیں ہوگا، رسول اللہ کو نہیں ہوگا، اس کا نقصان سارا کا سارا ہمیں ہی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، او لوگو یہ قرآن سب سے سیدھی راہ بتلاتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے اللہ اسے ناکام کر دے، اللہ اسے شکست خوردہ کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا جو قرآن پہ چلے اللہ اسے کامیاب نہ کرے۔ قرآن میں جتنے بھی قوموں کی تباہی کے واقعات آئے ہیں وہ انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے آئے ہیں۔ پھر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، قیامت کے دن ہم ہر انسان کا نامہ مال اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کتابًا یلقاہ منشورا، وہ اپنے کتاب اپنے سامنے کھلی ہوئی پائے گا، اور اللہ کی طرف سے کہا جائے گا اقرا کتابک، میرے بندے اپنا نامہ اعمال خود ہی پڑھ لے، اور تو خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے، خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ تصور تو کریں ہماری 30 40 50 سالہ زندگی کی ہر بدنظری، ہر عورت کو شہوت سے دیکھنا اور دل میں گندے جذبات لے کے آنا، کانوں کا غلط سننا اور نمازوں کو چھوڑنا اور جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا اور گندے پلان اور پروپیگنڈے بنانا، یہ سب جب آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور سب کے سامنے ہمارا کچا چٹھا کھولا جائے گا تو رسوائی کا کیا عالم۔ ان باتوں کو ذرا سوچا کریں، نتیجے کو فوکس کیا کریں کہ نتیجے کے اعتبار سے ہم کدھر جا رہے ہیں۔
ہماری قوم، ہمارے والدین، ہمارے بیوی بچے کدھر جا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اور لوگوں اللہ کے حساب کرنے سے پہلے اپنا حساب خود کر لو۔ کیوں؟ الیوم عمل لا حساب، آج عمل ہے، روزہ رکھ سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، صدقہ خیرات کر سکتے ہو، ذکر کر سکتے ہو، لا حساب، آج حساب کتاب نہیں ہے۔ وغدن حساب، میدان معاشر میں حساب کی کچہری لگے گی۔ ولا عمل، لیکن عمل کا موقع، ایک سبحان اللہ کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا من اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اور جو لوگ آخرت کے طالب ہیں، آخرت کو چاہتے ہیں، وہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، دنیا اور آخرت کی کامیابی کوشش، محنت اور ہمت کے بغیر نہ تو آج تک کسی کو ملی ہے اور نہ قیامت تک کسی کو ملے گی۔ اور شاعر نے خوب کہا ہے انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ یہ آپ کو کرنا پڑے گا، روزے رکھنے پڑیں گے، نمازیں پڑھنی پڑے گی، نظریں جھکانی پڑیں گی، زبان کو سچائی کا عادی بنانا پڑے گا، ہاں جی، بیٹیوں کی تربیت کرنی پڑے گی۔ اور قرآن فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے یہ کہا لا الہ الا اللہ اور گمان کر لیا ہم جنت میں پہنچ گئے، ایسی بات نہیں ہے، آزمایا جائے گا۔ ہم حالات لے کے آئیں گے، اپنے بندوں کو چیک کریں گے، ان کی آزمائش کریں گے، ان کا امتحان لیں گے، امتحان کے بعد فیصلہ ہوگا کون کامیاب ہے کون ناکام ہے۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ بات لکھی جا چکی، فیصلہ ہو چکا ہے کہ دنیا کے اندر عبادت اور سجدہ اور مدد مانگنا صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، عبادت کسی اور کی نہیں کی جائے گی۔ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جو بندہ دنیا آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ اپنے والدین کو لازم پکڑ لے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جبرائیل نے بددعا فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، اس بندے کے لیے جو اپنے والدین کو پائے، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو، اور اپنی بخشش نہ کروا لے، یہ بندہ تباہ ہو جائے، یہ بندہ تباہ ہو جائے۔ اور والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے اور ایسا دھبا ہے میرے عزیزو، جس کی سزا بندے کو دنیا میں ملتی ہے۔ اس لیے جس کے والدین زندہ ہیں ان کی مالی خدمت بھی کرے، ان کی جسمانی خدمت بھی کرے، اور والدین کی سب سے بڑی خدمت والدین کو عزت دینا ہے۔ اولاد بے شک پیسہ نہ لگائے، ان کی جسمانی خدمت نہ کرے، لیکن والدین کی عزت کرے، والدین اس سے راضی ہیں۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، مساکین کے حقوق ادا کرو، مسافروں کے حقوق ادا کرو، نہ بخل کرو نہ سارا خرچ کرو۔ امت محمدیہ کو خرچ کرنے کی ترغیب ہے، اور یہ مہینہ تو سونے کے سہاگے والا مہینہ ہے۔ 10 سے لے کے 700 گنا تک اللہ جل جلالہ عمل کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ 1 روپیہ خرچ کریں گے 700 تک اجر ملے گا۔ اس لیے زکوٰۃ بھی ادا کریں، صدقۃ الفطر بھی ادا کریں، مسجد میں بھی دیں، اور مسجد میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں دینے، اپنی جیب کے زکوٰۃ سے الگ پیسے دیں۔ ہاں جی، مسجد آپ کو روشنی، لائٹ، دریا، یہ مائک، پانی، صفائی، یہ ساری کی ساری چیزیں مہیا کرتی ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، ہمارے یہاں کریانے کا بل، دودھ والے کا بل، انٹرنیٹ کا بل، بچوں کی فیسیں، ٹیوشن کی فیسیں، ہاں جی، یہ سارا کا سارا ہے۔ مسجد کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے گھر کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے اوپر تم نے خرچ کرنا ہے، تاکہ دیکھیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے تم اس میں سے کیا خرچ کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، غربت کی ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ آپریشن کروا کے بچے والی جگہ ختم کروا دینا، یہ میرے بھائیو دوستو اللہ کی نافرمانیوں میں سے بڑی نافرمانی ہے۔ پھر فرمایا زنا کے قریب نہیں جانا، زنا جسمانی ہو یا نظر کا ہو، دونوں کے قریب نہیں جانا۔ اور پھر فرمایا کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرنا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا۔ یتیم کے مال کی بات بھی ہے، اور بھائیوں کے لیے بات ہے کہ بہنوں کی وراثت پہ قبضہ نہیں کرنا۔ یہ پٹواری، یہ وکیل، سارے کے سارے اس زمرے کے اندر آئیں گے جو 2 نمبری کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے جس نے دنیا کے اندر ایک بالشت کسی کی زمین دبائی، قیامت کے دن 7 زمینیں لپیٹ کر اس بندے کے کندھے پہ رکھ دی جائیں گی اور اس کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اس کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ تو جہاں جہاں تک آپ کی بات پہنچتی ہے، جہاں جہاں تک آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو بتلائیں کہ باپ کے فوت ہونے کے بعد بہنوں کو حصہ دو۔ پٹواری سے کہیں کہ رتی برابر بھی آگے پیچھے نہیں کرنا۔ یہ جو پیسے لے کے، پیسے لگا کے جگہ کے اندر ہیر پھیر کرتے ہیں، ان کی آخرت اتنی برباد ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہاں تو ان کے گھر بڑے بڑے بن جائیں گے، ان کی گاڑیاں بڑی بڑی ہو جائیں گی، بینک بیلنس بڑا ہو جائے گا، لیکن ان کی قبر
الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وعدہ پورا کرو، ناپ تول کو پورا کرو، جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا گویا انسانیت کی معراج ہے۔ پہلے حضور کی معراج ذکر فرمائی، پھر ایمان والوں کی صفات ذکر فرما کے بتلایا گیا یہ انسانیت کی معراج ہے۔ پھر ایک عجیب آیت اللہ لے کے آئے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، لوگوں تمہارے کان، تمہارا دل اور تمہاری نظر جو جو غلط خیالات لے کے آتی ہے، غلط باتیں سنتی ہے، غلط چیز کو دیکھتی ہے، قیامت کے دن ہم تمہیں میدان معاشر میں کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ تم نے فلاں نظر فلاں عورت پہ غلط کیوں ڈالی، اس کا جواب دو۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کے اندر ہم نے وہ مضامین نازل فرمائے ہیں جو انسان کے جسم کے لیے بھی شفا والے ہیں اور جو انسان کی روح کے لیے بھی شفا بخش ہیں۔ پھر بتایا گیا یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، روح بتا دیجئے اللہ کا حکم ہے، جب وہ جسم میں ڈال دی جاتی ہے انسان ہے، اور جب جسم سے نکال لی جاتی ہے انسان نہیں بلکہ مردہ ہے، میت ہے۔ پھر مشرکین کے مطالبات ذکر کیے گئے کہ مشرکین مکہ حضور سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ زمین پھاڑ کر ہمارے سامنے چشمہ نکالیں، کھجور اور انگور کے آپ کے باغات ہونے چاہیے، اللہ اور فرشتوں کو ہم اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا سونے کا گھر ہونا چاہیے، آسمان پر چڑھیں اور ہمارے سامنے کتاب لے کے آئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے وحی نازل فرمائی، کل میرے محبوب انہیں کہہ دیں سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول، میں خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا، یہ جتنے کام بھی تم مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہو یہ تو اللہ کے کام ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی طرف سے جو وحی آئے گی وہ میں تم تک پہنچا دوں گا۔ پھر سورت کے آخر میں فرمایا گیا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، یہ بات کرتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ ہاں اٹھایا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الکہف ہے، کہف کا مطلب ہے غار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس سورت کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات پڑھے گا، یاد کرے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جناب نوح سے لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور میں بھی تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں۔ وہ میری زندگی میں آ گیا تو میں اس کے لیے تمہارے بارے میں تمہاری طرف سے کافی ہو جاؤں گا، اگر وہ میرے بعد آیا تم سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا۔ اور دجال دنیا کے اندر 40 دن رہے گا، پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی 37 دن ہمارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اور اللہ جل جلالہ اس کو عجیب و غریب قدرتیں عطا فرمائے گا، آسمان سے کہے گا پانی برسا، آسمان پانی برسائے گا، مویشیوں سے کہے گا دودھ بڑھا دو، مویشی دودھ بڑھا دیں گے، کھیتی سے کہے گا اپنی پیداوار کو کم کر لے، زمین بنجر ہو جائے گی۔ ہاں جی، اور رسول اللہ کا فرمان ہے جو سورۃ الکہف پڑھے گا اللہ اس بندے کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا، اللہ ہمیں اس کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے جس نے جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی 2 جمعے کے درمیان اللہ اس کو نور عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے محمد پر قرآن نازل فرمایا اور اس قرآن میں ذرا بھی کمی نہیں ہے، کسی مضمون کے اندر، کسی آیت کے اندر اللہ جل جلالہ نے کوئی کمی اور کجی چھوڑی ہی نہیں۔ پھر فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے میرے محبوب آپ نے یہ گمان کر لیا کہ اصحاب کہف کا واقعہ ہماری حیران کن باتوں میں سے ایک واقعہ ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تو سادہ سا واقعہ ہے، سادہ سا واقعہ ہے۔ ہاں، ان کا اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے مشرکین نے 2 بندے بھیجے مدینہ المنورہ میں یہودی علماء کے پاس کہ ان سے جا کے پوچھیں یہ جو محمد دعویٰ کر رہا ہے اپنے دعوے میں سچا بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہودی علماء نے مشرکین سے کہا کہ تم نے اس بندے سے 3 سوالات کرنے ہیں، اگر وہ ہستی جو نبوت کا دعویٰ کر رہی ہے اس نے 3 سوالات کے جواب دیے تو جان لینا وہ نبی ہیں۔ پہلا سوال روح کے متعلق کرنا، روح کیا ہے، جس کا جواب پیچھے گزر چکا۔ دوسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں کرنا ہے کہ وہ کون تھا، اور تیسرا سوال ان نوجوانوں کے بارے میں کرنا ہے جنہوں نے اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی تھی۔ اگر وہ تینوں سوالات کا جواب دے دے تو جان لینا وہ نبی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توفیق سے تینوں سوالوں کا جواب دیا۔ یہ 7 نوجوان تھے،
ان کو آج بھی بائبل کے اندر اور دوسری عیسائیوں کی کتابوں کے اندر 7 سلیپرز کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ظالم بادشاہ کے زمانے میں تھے، یہ توحید پرست تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے، اور بادشاہ جو تھا وہ بت پرست تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کو پکڑوانا چاہا، لیکن ان 7 نوجوانوں نے اپنے گھروں کو بھی چھوڑا، اپنے علاقے کو بھی چھوڑا، ماں باپ کو بھی چھوڑا، اور صرف ایمان بچانے کی خاطر غار میں پناہ لی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایمان کی خاطر جو قربانی بھی دینی پڑے میرے عزیزو آپ کو دینی چاہیے۔ آپ کے بیوی بچوں کو جو قربانی دینی پڑے وہ دینی پڑے گی، کس لیے؟ صرف ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو 309 سال تک اللہ نے ان 7 نوجوانوں کو غار میں سلائے رکھا۔ قرآن بیان فرماتا ہے کہ ہم ان کو دائیں کروٹ پہ بھی کرتے، بائیں کروٹ پہ بھی کرتے، اور 309 سال ان کو بھوک نہیں لگی، لیکن جیسے ہی جاگے ہیں ان کو بھوک محسوس ہوئی، اور پھر ان کا واقعہ مشہور ہوا۔ چنانچہ پھر وہ بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ ان کو رکھا گیا۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کو ایک جگہ پہ دفن کر دیا گیا، اور اس عقیدے کو بھی واضح کیا گیا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے۔ شور کوٹ والوں نے مرنے کے بعد حساب دینا ہے۔ اور ایک اور اہم بات جو اس صورت میں بتلائی گئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ جب مشرکین مکہ نے حضور سے ان 3 سوالوں کے بارے میں پوچھا تو حضور نے فرمایا میں تمہیں کل بتا دوں گا، اور اللہ کی شان 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ حضور پریشان، مشرکین مکہ آ کے تنگ کرتے، تم تو کہتے تھے ہم تمہیں کل جواب دیں گے، جواب دو، لیکن 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ اور جب وحی آئی تو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب جب بھی آپ کوئی بات کریں اس بات کے اخیر میں انشاءاللہ لازمی کہا کریں کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، میرے چاہنے سے نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزو ہم بھی جتنے کام کریں خیر کے، سچ والے کام، تو اخیر میں انشاءاللہ لازمی کہیں۔ اور اس کے بعد بتایا گیا میرے محبوب آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ۔ صبح اور شام جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں، میرے حبیب آپ اپنا اوڑھنا بچھونا اور اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ پھر 2 آدمیوں کے باغوں کی مثال دی گئی۔ ایک آدمی کے باغ کو اللہ نے بڑی فراوانی عطا فرمائی، پھل اس کا بڑی کثرت سے آتا تھا، لیکن وہ بندہ مشرک تھا اور کہتا تھا کہ شاید کہ آخرت میں اٹھنا ہی نہیں ہے، اگر میں آخرت میں اٹھایا جاؤں گا تو مجھے دنیا سے بھی زیادہ مال دیا جائے گا۔ تو اس کے ساتھی اور تو وہ دوسری بات یہ کرتا ہے کہ میں تم سے مال میں بھی اور اولاد میں بھی تم سے زیادہ بڑا ہوا ہوں، اپنے دوسرے ساتھی سے کہتا ہے۔ تو دوسرا ساتھی اس کو کہتا ہے کہ ایسی بات نہ کرو، یہ سب کچھ کیا دھرا اللہ کی ذات کا ہے، یہ اولاد بھی یہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، کہ جب صبح ہوئی وہ اپنے باغ میں گیا تو دیکھا باغ تو ملیا میٹ ہے، کوئی چیز بھی باغ میں نہیں ہے، سارا کا سارا باغ اللہ نے تباہ کر دیا۔ وجہ کیا بیان فرمائی؟ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، کاش میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جس دن نامہ اعمال سامنے کیا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، میرے محبوب آپ مجرم لوگوں کو، گناہ گاروں کو دیکھیں گے، مشفقین، ڈرے ہوئے، مما فیہ، جو اس کتاب میں درج ہے، وَيَقُولُونَ، اور ان کی زبان پہ صرف یہ بات ہوگی، یا ویلتنا ما لِهَذَا الْكِتَابُ، ہائے ہماری بربادی، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ، یہ تو شورگوٹ میں کیا گیا چھوٹا گناہ وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، ولا کبیرۃ، اور بڑا گناہ وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ ہاں، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی انہوں نے شورگوٹ میں کیا دھرا سارا کا سارا قیامت کے دن اپنے سامنے پائیں گے، اور اللہ جل جلالہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ اس لیے میرے عزیزو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا مانگا کریں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ حساب یسیر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نامہ اعمال دیکھیں گے، پھر کہیں گے جا میرے بندے خیر ہے، میں نے تجھے معاف کیا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اس دعا کو لازمی مانگا کریں۔ اور اس پارے کے آخر میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس کی تفصیل 16ویں پارے میں بھی ہے، وہ انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔